بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد بن قاسم ابھی قید خانے میں تھا اور اس نے قبلہ کو داروغہ قید خانہ مقرر کر دیا۔ کیا یہاں ایسے اور بھی بے گناہ قیدی ہیں؟ محمد بن قاسم نے قبلہ سے پوچھا۔ جس ملک کا حکمران سچ سننا پسند نہ کرتا ہو اس ملک کے قید خانے سچ بولنے والوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ قبلہ نے جواب دیا، یہاں کئی بے گناہ ہوں گے۔ یہ فیصلہ تم خود کرو قبلہ، محمد بن قاسم نے کہا۔ جنہیں بے گناہ سمجھتے ہو انہیں رہا کر دو، اور جو مجرم ہیں ان کی سزائیں اگر جرم کی نسبت زیادہ ہیں تو کم کر دو۔ اب اسلامی عدل و انصاف کے اصول چلیں گے۔ عرب کے جن قیدیوں کو رہا کرایا گیا تھا ان کے متعلق محمد بن قاسم نے حکم دیا کہ انہیں فوراً کشتیوں میں عرب کو بھیج دیا جائے۔ اس نے ان قیدیوں کے ساتھ بہت باتیں کیں۔ تم اللہ کا شکر صرف اس پر بجا نہ لاؤ کہ تم اس قید خانے سے زندہ و سلامت نکل آئے ہو، جس سے تم جیسے قیدی زندہ نہیں نکلا کرتے، بلکہ اللہ نے تمہیں بہت بڑی سعادت بخشی ہے۔ محمد بن قاسم نے قیدیوں سے کہا، تم یہاں قید نہ ہوتے تو میں یہاں نہ آتا۔ میں آ گیا ہوں تو میں اس کفرستان کے گوشے گوشے میں اسلام کا نور پھیلاؤں گا۔ تمہاری قید نے میرے لیے نہیں اسلام کے لیے راستے کھول دیے ہیں۔ اس ملک کی تاریخ میں جب یہاں اسلام کی آمد کا ذکر آئے گا تو اسلام سے پہلے تمہارا ذکر ہوگا، سندھ کی فتح کے ساتھ تمہارا ذکر ہوگا۔ تم نے قید کی جو اذیت برداشت کی ہے اللہ اس کا تمہیں اجر دے گا۔ دعا کرتے رہنا کہ میں جو عزم لے کر آیا ہوں وہ پورا کر سکوں۔ تمہاری رہائی پر ہی میرا کام ختم نہیں ہوا، میرا کام اب شروع ہوا ہے۔ قیدی دعائیں دیتے رخصت ہوئے۔ دیبل کا ہندو حاکم بھاگ گیا تھا۔ اسے بہت ڈھونڈا گیا، گھر گھر دیکھا گیا، اس کا سراغ نہ ملا۔ وہ نیرون پہنچ گیا تھا، اسے نیرون میں ہی پناہ مل سکتی تھی۔ وہ اروڑ میں راجہ دہر کے پاس جاتا تو راجہ دہر اسے شکست اور اپنی فوج کو چھوڑ کر بھاگ آنے کے جرم میں قتل کرا دیتا۔ اسے معلوم تھا کہ نیرون کا حاکم سندر شمنی امن پسند آدمی ہے۔ راجہ دہر کو جب اطلاع ملی کہ دیول پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا ہے تو وہ صحیح معنوں میں آگ بگولا بن گیا۔ کوئی بھی اس کے سامنے نہیں جاتا تھا، ایسی جرأت اس کا دانشمند وزیر بدہمن ہی کر سکتا تھا۔ وہ اندر چلا گیا۔ کیا لینے آئے ہو؟ راجہ دہر نے گرج کر بدہمن سے کہا۔ کہاں گئی تمہاری دانشمندی؟ مہاراج، بدہمن نے کہا، ہماری فوج نے عرب کے حملہ آوروں کو 2 بار شکست دی تھی۔ اس سے ہماری فوج نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اسے کسی میدان میں شکست تو ہو ہی نہیں سکتی۔ ہماری فوج پر فتح کا نشہ سوار ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے دباؤ کو ہمارے سپاہی برداشت نہ کر سکے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ دیول کا جھنڈا گر پڑا تھا۔ راجہ دہر نے کہا، عرب کے ان مسلمانوں نے مندر کے گنبد پر پتھر پھینکے تھے۔ گنبد ٹوٹا تو جھنڈا گر پڑا۔ ہماری قسمت اس جھنڈے کے ساتھ وابستہ ہے۔ اگر وہاں اس سے 4 گنا زیادہ فوج ہوتی تو وہ بھی بھاگ جاتی۔ میں دیول کے حاکم کو اور وہاں کے فوجی حاکم کو بھی زندہ رہنے کا حق نہیں دے سکتا۔ معلوم نہیں وہ کہاں ہے۔ مہاراج کو ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے، بدہمن نے کہا۔ انہیں زندہ رہنے دیں اور انہیں شرمسار کریں۔ وہ کوشش کریں گے اور اگلی لڑائی میں اپنے چہروں سے شکست کا داغ دھو ڈالیں گے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے مہاراج، اگر ان کے دلوں پر یہ دہشت طاری رہی کہ دیول کا جھنڈا گر پڑا تھا، اس لیے ان پر دیوتاؤں کا قہر گرتا رہے گا، تو وہ ہر میدان میں شکست کھائیں گے۔ بدہمن، تم دانش مند ہو، راجہ دہر نے کہا۔ تم میں مجھ سے زیادہ عقل ہو سکتی ہے، لیکن میرا یہ عہد سن لو کہ سندھ میں اسلام نہیں آئے گا۔ وہ تو آ گیا ہے مہاراج، بدہمن نے کہا۔ مہاراج نے پہلے ہی اسلام کو اپنی پناہ میں لے رکھا ہے۔ جن عربوں کو مہاراج نے اپنے سائے اور شفقت میں رکھا ہوا ہے وہ ہمارے نہیں اپنے مذہب کے لوگوں کے ہمدرد ہیں۔ کیا مہاراج نے سوچا ہے کہ مسلمانوں کے سالار کو کس نے بتایا تھا کہ اس جھنڈے کو گرا دو تو دیبل والوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل جائے گی؟ شہر کے دروازے بند تھے، اندر سے باہر کوئی نہیں گیا۔ یہ ایک راز تھا جو ان عربوں نے حملہ آور سالار کو دیا ہے، جنہیں ہم نے مکران میں آباد کر رکھا ہے۔ ان کے خلاف میں اب کیا کر سکتا ہوں مہاراج، بدہمن نے کہا۔ انہیں اپنا دوست بنانے کی کوشش کریں،
ان سے ایک راز لینے کی کوشش کریں، ان سے پوچھیں کہ منجنیق کس طرح بنائی جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے ان میں منجنیق بنانے والے ایک دو کاریگر ہوں۔ اگر ہمیں 10-12 منجنیقیں مل جائیں تو ہم مسلمان فوج کے پڑاؤ پر رات کے وقت پتھر اور آگ کے گولے برسا سکیں گے۔ جب ان کی فوج ایک جگہ سے کوچ کرے گی تو ہم انہیں اگلے پڑاؤ تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ یہ راز تم حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ راجہ دہر نے کہا، اگر ان میں سے کوئی کاریگر نہ ملے تو ان میں سے ایسے آدمی تیار کرو جو عرب کی فوج میں ان کے وفادار بن کر شامل ہو جائیں، اور منجنیقوں کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ اس کی ساخت کیا ہے اور کس لکڑی سے بنتی ہے۔ میں منجنیقیں بنانے والے کو اتنا انعام دوں گا جو اس کی 7 پشتوں میں ختم نہیں ہوگا۔ دیبل کی شکست راجہ دہر کے لیے معمولی سی چوٹ نہیں تھی، اور وہ کوئی ایسا اناڑی بھی نہیں تھا کہ وزیر کے مشورے کے بغیر کچھ سوچ ہی نہ سکتا۔ وہ تجربے کار اور عیار قسم کا جنگجو تھا۔ ہندو مت کے سوا کسی اور مذہب کا نام سننا بھی وہ گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کے وزیر، اس کی فوج کے سالار اور مشیروں اور پنڈتوں تک کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ دوسرے ہی لمحے وہ کیسی خوفناک کارروائی کا حکم دے دے۔ وہ شکست کھانے والے فوجی افسروں کو بخشنے والا نہیں تھا۔ اس نے بدہمن کو رخصت کر دیا اور کمرے کے دروازے بند کر کے تنہائی میں بیٹھ گیا۔ اس کے درباری اور حاکم وغیرہ باہر کھڑے ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ راجہ آگ اگلنے والا پہاڑ ہے۔ اگر یہ پھٹ پڑا تو معلوم نہیں کس کس کو بھسم کر ڈالے گا۔ بہت دیر کے بعد اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس نے حکم دیا کہ جے سینا کو فوراً بلایا جائے۔ جے سینا راجہ دہر کا اپنا بڑا بیٹا تھا جو کسی دوسری بیوی میں سے تھا۔ اس نے اپنی سگی بہن کو بھی بیوی بنا رکھا تھا، لیکن کہتا تھا کہ وہ اس کی بہن ہی ہے۔ جے سینا سندھ کی فوج میں سالار تھا جسے فوجی حاکم کہا جاتا تھا۔ جس وقت راجہ دہر نے اسے بلایا اس وقت وہ اپنے دستوں کے ساتھ نیرون کے مضافات میں کسی جگہ خیمہ زن تھا۔ اسی وقت قاصد روانہ ہو گیا۔ جے سینا آدھی رات کے وقت آ پہنچا۔ راجہ دہر اس کے انتظار میں جاگ رہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو آرام تک نہیں کرنے دیا اور اپنے پاس بٹھا لیا۔ میرے عزیز بیٹے، اس نے کہا، کیا تم نے اس خطرے کا اندازہ کیا ہے جو ہمارے سر پر آ گیا ہے؟ میں آپ کے حکم کا منتظر ہوں، جے سینا نے کہا۔ میں حیران ہوں کہ آپ ابھی تک سوچوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میں فوراً دیول پر حملہ کرنے کی سوچ رہا ہوں۔ جوان اور بوڑھے میں یہی فرق ہوتا ہے، راجہ دہر نے کہا۔ جوان آدمی کر کے سوچتا ہے اور بوڑھا سوچ کر کرتا ہے۔ تم نے نہیں سوچا کہ نیرون ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ میں زہر کا یہ گھونٹ اپنے حلق سے کبھی نہیں اتاروں گا۔ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ عرب کی حملہ آور فوج کا سالار مجھ سے بھی چھوٹی عمر کا ہے؟ جے سینا نے کہا، آپ مجھے صرف اس لیے کم عقل نہ سمجھیں کہ میں جوان ہوں۔ میں تمہارا اور اس کا مقابلہ نہیں کر رہا، راجہ دہر نے کہا۔ اس وقت جو صورتحال ہے اس پر غور کرو اور جو میں کہتا ہوں وہ کرو، اور یہ بھی سوچ لو کہ اب یہ جنگ کی صورت بدل چکی ہے۔ اب یہ 2 ملکوں یا 2 بادشاہوں کی جنگ نہیں، یہ 2 مذہبوں کی جنگ بن گئی ہے۔ مسلمانوں نے دیول کا متبرک جھنڈا گرا کر ہمارے مذہب کو اور ہمارے دیوتاؤں کو جھوٹا ثابت کر دیا ہے۔ اب ہم نے یہ ثابت کرنا ہے کہ دیوتاؤں کی توہین کرنے والا ان کے قہر سے نہیں بچ سکتا۔ یہ بھی سوچ لو کہ ہم نے اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کیں تو یہ سیاہ دھبا میرے خاندان کے چہرے پر لگا رہے گا کہ اس خاندان نے ہندوستان میں اسلام کے لیے دروازے کھولے تھے۔ اتنی زیادہ باتوں کا وقت نہیں۔ ارمن بیلا اور دیبل کا ہاتھ سے نکل جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن جنگی نقطہ نگاہ سے یہ بڑی خطرناک صورت ہے۔ دشمن کو 2 مضبوط اڈے مل گئے ہیں۔ دیبل بندرگاہ ہے، اب دشمن کو سمندر کے راستے کمک رسد اور ہر طرح کی مدد آسانی سے ملتی رہے گی۔ ادھر نیرون کے حاکم سندر شمنی نے پہلے ہی مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ پتا مہاراج، جے سینا نے کہا، نیرون کو ہم اس طرح بچا سکتے ہیں کہ میں اپنے دستے نیرون میں بھیجوں اور وہاں کے حاکم سندر شمنی کو اس کے گھر میں نظر بند کر دوں۔ نہیں، راجہ دہر نے کہا، اگر تم ایسا کرو گے تو وہاں کے لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے خلاف ہتھیار اٹھائیں۔ کیا تمہیں یاد نہیں کہ ہمارے وزیر بدہمن نے لوگوں کو مرعوب کرنے
اور وہاں کے حاکم کے خلاف بھڑکانے کے لیے شعبدہ بازی کا انتظام کیا تھا، لیکن وہ بری طرح سے ناکام رہا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ ہماری اس ناکامی کے پیچھے اربوں کا ہاتھ تھا، جو سندر شمنی کے بلانے پر یا وہ خود ہی نیرون میں آ گئے تھے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سندر شمنی کا اربوں کے ساتھ درِ پردہ رابطہ ہے۔ تم ابھی واپس چلے جاؤ اور اپنے دستے برہمن آباد لے جاؤ۔ تمہیں دریا عبور کرنا پڑے گا، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ دشمن جب تمہارے سامنے آئے تو دریا تمہاری پیٹھ کے پیچھے ہو۔ اس طرح دشمن تمہارے حکم میں نہیں آ سکے گا۔ نیرون میں اپنی فوج کا جو حاکم ہے اس سے ملنا اور کہنا کہ وہ نیرون کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اگر وہ کسی طرح مجھ تک اطلاع پہنچا سکے تو پہنچا دے۔ میں کچھ وقت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس کا ایک طریقہ یہ اختیار کر رہا ہوں کہ میں مسلمانوں کے سالار محمد بن قاسم کو ایک خط لکھ رہا ہوں۔ میں اسے ڈرانے کی کوشش کروں گا۔ میں جانتا ہوں کہ جو اپنے وطن سے اتنی دور آئے ہیں وہ الفاظ سے نہیں ڈرا کرتے، لیکن اس طرح ہمیں تیاری کا اور اپنے دستے مختلف جگہوں پر بھیجنے کا وقت مل جائے گا۔ جے سینا اسی وقت روانہ ہو گیا۔ دیبل میں آذان گونج رہی تھی۔ محمد بن قاسم نے راجہ دہر کے ان فوجیوں کو جو بھاگ نہیں سکے تھے ان کو قیدی بنا لیا تھا۔ اس فوج میں سے زیادہ تر آدمی محمد بن قاسم کے اس حکم کے تحت مارے گئے تھے کہ کسی کو بخشا نہ جائے۔ دیبل کے شہریوں نے بھی دیول کا جھنڈا گرنے کے بعد مسلمان فوج پر حملہ بولا تھا، لیکن محمد بن قاسم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اس طرح کچھ لوگ شہر سے بھاگ کر مضافات میں ہی کہیں چھپ گئے تھے، وہ آہستہ آہستہ واپس آ گئے۔ محمد بن قاسم نے مال غنیمت اپنی فوج میں تقسیم کیا اور بیت المال کا حصہ جنگی قیدیوں کے ساتھ سمندر کے راستے عراق بھیج دیا۔ اس نے حمید بن وداع نجدی کو امیر دیبل مقرر کیا۔ دیبل کو مکمل طور پر اسلامی شہر بنانے کے لیے محمد بن قاسم نے شہر کے وسط میں ایک مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ اس مسجد کی بنیادوں کی کھدائی میں بسم اللہ محمد بن قاسم نے اپنے ہاتھوں کی۔ آج اس مسجد کا کہیں نام و نشان ہے اور نہ ہی دیبل کہیں نظر آتا ہے۔ اس کے کھنڈر بھی وقت اور زمانے کی نظر ہو چکے ہیں، لیکن تاریخ میں دیبل ایک سنگ میل کی طرح زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس شہر کو یہ سعادت حاصل ہوئی کہ یہاں ہندوستان کی پہلی مسجد تعمیر ہوئی۔ دو تاریخ نویسوں نے اس وقت کی تحریروں کے حوالوں سے لکھا ہے کہ دیبل کے لوگ محمد بن قاسم کے اس قدر گرویدہ ہو گئے تھے کہ وہاں کے بت تراشوں نے محمد بن قاسم کا مجسمہ بنا لیا تھا۔ کسی اور مستند مورخوں نے اس کی تصدیق نہیں کی، لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد بن قاسم کا اور اس کی فوج کا سلوک وہاں کے شہریوں کے ساتھ اتنا مشفقانہ تھا کہ لوگ اس کی پوجا کرنے پر بھی اتر آئے تھے۔ محمد بن قاسم کو بڑی تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن وہ شہری انتظامات مکمل کیے بغیر آگے بڑھنا مناسب نہیں سمجھتا تھا۔ تاریخ اسلام کے اس کمسن سالار کے سامنے ایک مقصد تھا۔ وہ ان بادشاہوں جیسا نہیں تھا جو دولت اور ملک گیری کی ہوس لے کر حملہ کرتے اور بستیوں کی بستیاں اجاڑتے چلے جاتے ہیں۔ محمد بن قاسم نے جاسوسی کا نظام خالد بن ولید جیسا بنا رکھا تھا، بلکہ اس نے جاسوسی خالد بن ولید سے ہی سیکھی تھی۔ اسی مقصد کے لیے اس نے شوبان ثقفی کو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ وہ خود اپنی فوج کے ساتھ دیبل میں تھا، لیکن جاسوسوں کی معرفت وہ نیرون اور اروڑ تک پہنچ چکا تھا۔ ایک روز دیبل شہر کے دروازے کے باہر 8 شاہی سوار آ کر رکے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اروڑ سے آئے ہیں اور راجہ دہر کا پیغام لائے ہیں۔ محمد بن قاسم کو اطلاع دی گئی، ان کے لیے دروازہ کھول دو۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا، ایلچی کو میرے پاس بھیج دو اور اس کے محافظوں کو عزت سے رکھو اور ان کی خاطر مدارت کرو۔ راجہ دہر کا ایلچی جب محمد بن قاسم کے سامنے آیا تو وہ رکوع کی طرح جھک گیا۔ پھر اس نے پرتکلف سے الفاظ کہنے شروع کر دیے۔ ترجمان اس کے الفاظ کا ترجمہ کرتا جا رہا تھا۔ کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ یہ یہاں آ گیا ہے؟ محمد بن قاسم نے کہا، اسے کہو کہ ہم اپنے سامنے کسی کا اس طرح جھکنا پسند نہیں کرتے، نہ ہی ہمارا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی انسان کسی انسان کے سامنے اس طرح جھکے۔ اس سے پیغام لے لو اور اسے باہر بٹھاؤ۔
ایلچی نے پہلا عربی سالار دیکھا تھا جو فاتح بھی تھا۔ اس سالار کی بات سن کر وہ اسے حیرت سے دیکھنے لگا کہ یہ نوجوان بھی ہے، سالار بھی ہے اور فاتح بھی ہے، لیکن اس میں اخلاق بھی ہے۔ اس نے پیغام محمد بن قاسم کے حوالے کیا اور باہر نکل گیا۔ محمد بن قاسم نے کھول کر دیکھا، یہ پیغام راجہ دہر نے اپنی زبان میں لکھا تھا۔ محمد بن قاسم نے پیغام اپنے ترجمان کے حوالے کر دیا۔ ترجمان پیغام پڑھنے لگا۔ تاریخوں میں یہ پیغام لفظ با لفظ محفوظ ہے۔ یہ اس طرح ہے، یہ پیغام چچ کے بیٹے دہر کی طرف سے ہے، جو سندھ کا بادشاہ اور ہندوستان کا راجہ ہے۔ یہ خط اس دہر کی طرف سے ہے جس کا حکم دریاؤں، جنگلوں، صحراؤں اور پہاڑوں پر چلتا ہے۔ یہ پیغام عرب کے کم عمر اور ناتجربہ کار سالار محمد بن قاسم کے نام ہے، جو انسان کے قتل میں بے رحم اور مال غنیمت کا حریص ہے، اور جس نے اپنی فوج کو تباہی اور موت کے منہ میں پھینکنے کی حماقت کی ہے۔ اے کمسن لڑکے، تم سے پہلے بھی تمہارے وطن کے سالار اپنے دماغوں میں یہ خبت لے کر آئے تھے کہ وہ سندھ کو اور پھر ہندوستان کو فتح کریں گے۔ کیا تو نے ان کا انجام نہیں دیکھا یا سنا؟ ہم نے اسی شہر دیبل میں ان کو ایسی شکست دی تھی کہ وہ زندہ واپس نہ جا سکے، وہ دیبل کی دیواروں تک بھی نہیں پہنچ سکے تھے۔ اب یہی خبت تم اپنے دماغ میں لے کر آ گئے ہو۔ دیبل کو فتح کر کے اور اس شہر کے اندر بیٹھ کر تم بہت خوش ہوگے، لیکن میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ اس شہر کی فتح پر غرور نہ کرنا۔ یہ چھوٹا سا قصبہ ہے جہاں تاجر، بیوپاری اور دکاندار رہتے ہیں۔ یہ لوگ جنگجو نہیں، نہ ہی کبھی انہیں لڑائی سے واسطہ پڑا ہے۔ ان پر 2-3 پتھر پھینکے تو انہوں نے ڈر کر شکست تسلیم کر لی۔ دیبل میں ہماری کوئی اتنی فوج بھی نہیں تھی، تم اسے اتنی بڑی فوج اور ہماری شکست نہ سمجھو۔ اگر ہمارا ایک بھی بہادر سالار وہاں ہوتا تو تمہارا انجام تمہارے وطن کے پہلے سالاروں جیسا ہوتا، تم اور تمہارا ایک بھی سپاہی زندہ نہ ہوتا۔ میں تمہاری نوجوانی پر رحم کرتا ہوں اور تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ ایک قدم آگے نہ بڑھانا، جہاں تک پہنچے ہو وہیں سے واپس چلے جاؤ۔ آگے آؤ گے تو تمہارا سامنا میرے بیٹے جیسینا سے ہوگا۔ تم نہیں جانتے کہ اس کے قہر اور غضب سے بڑے جابر اور جنگجو بادشاہ بھی پناہ مانگتے ہیں، اور ہندوستان کے راجہ اور مہاراجہ اس کے آگے ماتھے رگڑتے ہیں۔ میرا بیٹا سندھ، مکران اور توران کا حکمران ہے۔ اس کے پاس 100 جنگی ہاتھی ہیں جو بدمست ہو کر لڑتے اور دشمن کو کچلتے ہیں، اور جے سینا خود ایک سفید ہاتھی پر سوار ہوتا ہے جس کا مقابلہ نہ گھوڑے کر سکتے ہیں، نہ ہی وہ بہادر سپاہی جو برچھی بردار ہوتے ہیں۔ تم صرف ایک فتح پر اتنے مغرور ہو گئے ہو کہ تمہاری عقل پر پانی پڑ گیا ہے۔ تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو تمہارے پہلے سالار بدیل کا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم یہ پیغام سن کر مسکرایا۔ اس نے اپنے سالاروں، نائب سالاروں اور امیر محمد بن ودا نجدی کو بلایا اور ترجمان سے کہا کہ وہ ان سب کو یہ پیغام پڑھ کر سنائے۔ ترجمان نے پیغام ایک بار پھر پڑھا اور تمام حاضرین مسکرانے لگے۔ اس شخص نے مجھے مغرور کہا ہے، محمد بن قاسم نے شگفتہ سے لہجے میں کہا۔ کیا یہ شخص کم عقل اور کمینہ نہیں؟ میں جو جواب لکھوانا چاہتا ہوں وہ آپ سب سن لیں اور اپنی رائے اور مشورے دیں۔ محمد بن قاسم نے انہیں بتایا کہ وہ کیا لکھنا چاہتا ہے۔ سب نے مشورہ دیا کہ ایسے شخص کو شریفانہ جواب نہیں ملنا چاہیے۔ سب نے جو مشورے دیے ان سے پیغام تیار ہوا۔ محمد بن قاسم نے کاتب کو بلا کر پیغام لکھوایا۔ یہ خط بھی تاریخوں میں محفوظ ہے جو اس طرح ہے۔ یہ خط اس محمد بن قاسم ثقفی کی طرف سے ہے جو سرکش اور مغرور مہاراجوں اور بادشاہوں کا سر نیچا کرنا جانتا ہے، اور جو مسلمانوں کے خون کا انتقام لیے بغیر نہیں رہتا ہے۔ تو کافر، جاہل، مغرور، اخلاق کا منکر اور اپنی سگی بہن کا خاوند ہے، اور جسے احساس نہیں کہ وقت اور زمانہ بدلتے دیر نہیں لگتی، اور حالات تکبر اور غرور کو کچل دیتے ہیں۔ تم نے جہالت اور حماقت سے جو لکھا ہے وہ میں نے پڑھا ہے۔ اس میں سوائے تکبر و غرور اور چھچھورے پن کے کچھ بھی نہیں۔ مجھے اس سے بھی واقفیت ہوئی ہے کہ تمہارے پاس طاقت ہے، ہتھیار ہیں اور ہاتھی بھی ہیں۔ میں نے سمجھ لیا کہ تم انہی چیزوں پر بھروسہ کرتے ہو۔ میرے پاس طاقت بھی کم ہے اور ہاتھی بھی نہیں، لیکن ہماری سب سے بڑی طاقت خداوند تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے۔
اے عاجز انسان، سواروں، ہاتھیوں اور لشکر پر کیوں ناز کرتا ہے؟ ہاتھی تو ایک کمزور اور انسان جیسا عاجز جانور ہے جو ایک مچھر کو بھی اپنے جسم سے نہیں ہٹا سکتا، اور تم میرے جن گھوڑوں اور سواروں کو اپنے ملک میں دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئے ہو، وہ اللہ کے سپاہی ہیں اور اللہ کے فرمان کے مطابق فتح انہی کے لیے لکھی گئی ہے، اور یہی غالب آئیں گے کیونکہ یہ اللہ کی جماعت ہے۔ ہم تمہارے ملک پر لشکر کشی کبھی نہ کرتے، لیکن تمہاری بدعمالیوں، اسلام دشمنی اور تکبر نے ہمیں مجبور کر دیا ہے۔ تم نے سران دیپ کے مسلمانوں کے بحری جہاز کو روک کر ان کو لوٹا اور پھر ان کو قید کر لیا، حالانکہ خلیفۃ المسلمین کی برتری اور حکومت کو دنیا کے تمام ملک تسلیم کرتے ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ خلیفۃ المسلمین نبوت کا نائب ہوتا ہے۔ صرف تم ہو جس نے سرکشی کی اور ہمارے ساتھ دشمنی شروع کی۔ تم بھول گئے تھے کہ تمہارے باپ دادا ہماری خلافت کو خراج ادا کرتے تھے، جو تم نے روک دیا ہے۔ پھر تم نے بیہودہ حرکتیں کیں اور دوستانہ تعلقات رکھنے کی بجائے دوستی کے منکر ہوئے، اور پھر تم نے اپنی اشتعال انگیز حرکتوں کو جائز سمجھا۔ تمہارے کرتوت کو دیکھتے ہوئے مجھے خلافت سے حکم ہوا کہ تمہیں سبق سکھاؤں۔ مجھے یقین ہے کہ میرا اور تمہارا مقابلہ جہاں کہیں بھی ہوگا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے جو ظالموں اور مغروروں کو مغلوب کرنے والا ہے، تم پر غالب آؤں گا اور تم ذلت کا منہ دیکھو گے۔ تمہارا سر کاٹ کر عراق بھیجوں گا یا اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جسے تم اپنے ملک پر لشکر کشی کہتے ہو، یہ ہمارے لیے جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ میں نے یہ فرض اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قبول کیا ہے، اور میں اسی کی ذات کے فضل و کرم کا طلبگار ہوں۔ وہی مجھے فتح عطا فرمائے گا۔ یہ پیغام راجہ دہر کے ایلچی کو دے کر رخصت کر دیا گیا۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔